اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں تقسیم کر دیا تھا۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا، قتل و عام ہو رہا تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک حملہ کر کے میرے ماں باپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میری عمر 10 برس یا 11 برس تھی۔ میں گھبرا کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ وحشی واپس آ گئے ہیں، مگر وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہیں تھا۔ وہ دونوں سکھ خاندان سے تھے۔ مجھے گھر لا کر سردار جی اور ان کی بیوی نے پیار سے کھانا کھلایا۔ وہ بے اولاد تھے اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 4 سال تک وہیں رہا۔ مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے والدین اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ملک پاکستان جائیں گے۔ ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پاکستان آنے کے شوق میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ سڑک پر ایک فوجی کا ٹرک جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر ٹرک میں بٹھا لیا اور میرے کہنے پر وہ مجھے پاکستان کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ میں بری طرح رو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر پناہ دے دی۔ بوڑھی عورت کے پاس کچھ عرصے گزارنے کے بعد میں لاہور شہر آ گیا اور ایک دکان پر ملازمت کرنے لگا۔ اس دکان میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ ایک دن 2 میاں بیوی اس دکان پر کچھ خریداری کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ مجھے اپنا نام خود معلوم نہیں تھا۔ میرے اصل والدین مجھے نوشو کہہ کر پکارتے تھے، شاید پورا نام نوشاد ہو۔ جب میں سکھ خاندان میں آیا تو وہ مجھے بالا جی کہنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اپنا اصلی نام نوشاد بتایا۔ بوڑھی عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی میاں کے کان میں کچھ کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر بوڑھی عورت نے کہا، تم بالا جی تو نہیں ہو؟ میں بالا جی کا نام سن کر ڈر گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھی خاتون نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے شوہر نے مجھے گلے لگایا اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے قریب بیٹھے رو رہے تھے تب ہم تمہیں اپنے گھر لے گئے تھے، مگر تم پاکستان آنے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر تو میں بھی یہ سن کر ان سے چمٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے بتلایا، تمہارے جانے کے کچھ عرصے بعد ہم نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تم ہمیں مل گئے ہو۔ یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ میری خوشی کی اتنی انتہا تھی کہ اب میں ان کے گھر رہنے لگا اور ان کی مرضی سے شادی کی۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو نہ ہونے دیں کہ وہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا اور مرتے دم تک اپنا بیٹا ہی کہتے رہے، اور میں ان کے احسانات کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ آخر ایک دن میں نے اپنے بچوں کو حقیقت بتا دی کہ تمہارے دادا دادی سگے نہیں ہیں۔ بچے حیران ہو کر دیر تک انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔